نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 6 کا لاسٹ چیپٹر ہے آج، لیسن نمبر 17، جس میں ہم آیت نمبر 76 سے 82 تک کور کریں گے انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ اور اس کی تفسیر۔ سب سے پہلے ان کے ہم روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، کہہ دیجئے اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ دون جو ہے وہ غیرہ یا سوا یا ایکسیپٹ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی چیز سے۔ تو دون یعنی سوائے اللہ، اللہ کے سوا تم کسی اور کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملکو، اس کی جو لا یملکو نہیں ملکیت رکھتا، لکم تمہارے لیے، درن کسی نقصان کا، ولا نفع اور نہ ہی کسی نفع کا، یعنی وہ جس کی تم عبادت کرتے ہو نہ ہی کسی نفع کا مالک ہے نہ ہی نقصان کا جو تمہارے سے ریلیٹڈ ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ وہی تو وہ ذات ہے جو خوب سننے والا ہے۔ سمیع فعیل کے وزن پر ہے، جس کے اندر ایکسیسونیس پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا، بہت زیادہ کثرت سے ہونا، یعنی وہ سنتا ہے لیکن ایسا نہیں سنتا جیسے ہم لوگ سنتے ہیں، تھوڑا سن لیا تھوڑا نہیں سنا، ذہن کہیں اور ہے اور ہم سوچ کچھ اور رہے ہیں اور کانوں میں آواز جا رہی ہے، نہیں، پوری طرح سے سننے والا، خوب خوب سننے والا، کوئی ایسی بات نہیں جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں یا دل میں سوچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہ سنتا ہو۔ تو یہ ہے خوب سننے والی صفت، اور العلیم ایسے ہی خوب جاننے والی، جو ہمارے دل میں ہے، جو ہم کسی اور سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی بھی طریقے کی جو ہمارے دل میں نفع نقصان کی وابستگی کسی اور کے ساتھ ہے، جس سے ہم دعا نہ بھی کریں تب بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ فلاں ہمارا کام کر دے گا، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ سب کچھ ہے۔ قل یا اہل الکتابی، اب اسپیشلی کسی کا نام لے کے جو بات کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ اہل کتاب، کہ اے اہل کتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، ٹھیک ہے، غلو کرنا جس مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اسی چیز کو، کسی چیز میں زیادتی کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے لیے حد سے گزر جانا، سیٹ لمٹس کو کراس کرنا، جیسے ہم نے فسق میں بھی پڑھا تھا نا، تو غلو میں بھی یہ ہے کہ آپ وابستگی کے بنا پر، محبت کے بنا پر کسی چیز کی ایگزیجریشن میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادتی پہ چلے جاتے ہیں اس کی۔ تو فرمایا کہ نہ تم غلو کرو فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، بغیر حق کے، یعنی وہ چیز جو حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہم کو اس کے بارے میں انفارم نہیں کیا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بغیر حق کے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، نہ تم اتباع کرو، پیروی کرو، احوا کی، احوا چیز کیا کیا چیز ہوتی ہے؟ ہوا ان کی جمع ہو گئی ہے، یعنی کہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو ایک قوم کی، قد دلو، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو بھٹک چکے ہیں، ٹھیک ہے، زواد لام لام روٹ ہے اس کا، من قبل، تم سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور کیا کیا انہوں نے؟ خود گمراہ ہونے کے علاوہ دوسروں کو بھی گمراہ کیا، کس کو؟ کثیرن، ایک کثیر تعداد کو، بہت میجورٹی کو انہوں نے جو ہے گمراہ کر دیا ہے آلریڈی، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اور اس غلو کے پیچھے چلتے ہوئے، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ خود بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ دوبارہ آیا ہے، دیکھیے، پہلے آیا اضلو، پھر آیا اضلو، گمراہ بھی کیا، گمراہ بھی ہوئے، اور پھر یہ کہ وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ لعن الذین کفروا، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے۔ سمجھنے کی بات ہے، دیکھیے، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس نبی بھی آیا ہے، اللہ کا ایک جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے ہیں، اس کے باوجود بھی یہاں الفاظ دیکھیے، الذین کفروا من بنی اسرائیل، اس کو اس چیز کے ساتھ سمجھیے، الذین کفروا، جو کہ اس وقت میں امت محمدیہ ہے، ان لوگوں میں سے اگر ہم بھی اس طرح کا کام کریں گے تو ہم لوگ بھی جو ہے اس امت کے ہوتے ہوئے بھی کفر کا ارتکاب کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود، مسلمان کہلانے کے باوجود بھی۔ تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور یہ کفر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کسی پہ بھی کفر کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، کس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اس نے کفر کیا، وہ ہم اس آیت میں ہی سمجھیں گے آگے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو
ان لوگوں کے ساتھ پہلی بات سمجھیے ہوا کیا کہ ان کو لعنت ملی علی لسانی داودا، لسان زبان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زبان سے، داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان کو لعنت کی گئی، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی بھی۔ اب یہاں دیکھیے داؤد علیہ السلام نے لعنت کی کا الفاظ نہیں آیا، یہاں پہ کیا آیا ہے؟ علی لسانی داؤد، ان کی زبان سے، یعنی حکم کسی اور کا تھا، زبان داؤد علیہ السلام کی تھی جو ان کے سامنے ان کے نبی موجود تھے، تو حکم مانتے ہوئے ان کی زبان سے یہ لعنت کے کلمات ادا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم بھی کسی کو لعنت کرتے پھریں، یہاں پہ بتایا ہے ان کی زبانی لعنت ملی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، ان دونوں کے جو انبیاء گزرے ہیں، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم، ان دونوں کے بارے میں ذکر ہے یہاں پہ۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اب وجہ بتائی کہ یہ اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، کیا عصیان، نافرمانی، گناہ کے کام، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، ٹھیک ہے، عین دال واو روٹ ہے اس کا، عدوون بھی ہم نے پڑھا ہے نا، عدوون دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو حد سے بڑھ جانے والا، دشمن بھی اپنی زیادتی میں، اپنی نفرت میں حد سے بڑھ جاتا ہے، حدوں کو کراس کر جاتا ہے، نقصان پر اتر آتا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ بھی اس کا میننگ لیا جاتا ہے کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ کانو لا یتناہون عن منکر، ابھی کنٹینیوشن ہے، دیکھیے یہ ایک بات بتائی کہ وہ حد سے بڑھتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ وہ کانو تھے، وہ لا یتناہون، نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو، اس کا روٹ بھی وہی ہے جو نحیون کا ہے، نون ہا یا، کہ روکنا کسی چیز کو، یعنی یہاں پہ یتناہون آیا ہے، ایک شخص کا دوسرے شخص کو روکنا، ٹھیک ہے، یعنی دونوں انوالو ہے اس کے اندر، کہ پہلے نے بھی دوسرے کو نہیں روکا، دوسرے نے بھی پہلے کو نہیں روکا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، منکر سے، برائی سے، ٹھیک ہے، فعلوہ، وہ کرتے تھے جسے، جو برائی وہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے اوور آل کوئی سی بھی برائی نہیں، جو وہ برائی کر رہے ہوتے تھے، سامنے نظر آ رہا تھا کہ کوئی برائی کر رہا ہے، تب بھی وہ اس سے نہیں روکتے تھے، تو برائی سے نہ روکنا اپنے آپ کو لعنت کا مستحق قرار دینا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی سے روٹ نکل کر اس کا میننگ نکل کر آتا ہے ہمیں سمجھ کے، لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا تھا جو وہ کرتے تھے، یعنی کتنی بری بات تھی جو وہ کام کر رہے تھے، ایک دوسرے کو نہ روک کے اور لعنت کے مستحق ہو کے۔ پھر دیکھیے ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے، تم دیکھو گے، کس کو؟ کثیر، بہت زیادہ تعداد کو، ان میں سے، یتولون، وہ دوستی کرتے ہیں، واو لام یا روٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے، واللہ، واللہ یولی کیا مطلب ہو گیا؟ دوستی کرنا، ولی بنانا کسی کو، تو وہ کیا کرتے تھے؟ بڑی تعداد ان میں سے دوستی کرتے تھے ان سے جنہوں نے کفر کیا، لبیس ما قدمت لہم، اللہ تعالیٰ پھر سے فرما رہا ہے کتنا برا ہے جو قدما، قدمت ہے یہاں پہ دیکھیے تو، قدما یقدمو، کسی چیز کو آگے بھیجنا، قدم بھی جب ہم چلاتے ہیں تو وہ آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں نا، اسی سے یہ میننگ نکلا ہے آگے بڑھنا یا آگے بھیجنا، تو یہاں مراد ہے کہ انہوں نے آگے بھیجا ایک ایسا برا نام اعمال، اپنا برا توشہ اپنے نفسوں سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، لہم انفسہم، ان کے نفسوں نے بھیجا، ان سخط اللہ، کے ناراض ہوا اللہ تعالیٰ اس پر، دیکھیے سخطہ کیا چیز ہوگی، یہ دیکھیے یہ بھی غصے غضب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ناراضگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، علیہم، ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، اس کے سبب کیا ہوگا کہ عذاب کی وعید ہو گئی ہے ان کے لیے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جس بھی آیت میں یہ لفظ آ جائیں جس میں آپ ہمیشگی دیکھتے ہیں تو اس چیز سے ڈر جانا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے، کبیرہ گناہ کے اندر بھی چلا جاتا ہے، اگر وہ کفر میں نہیں ہے تب بھی، اور کفر ہے تو پھر تو ہم سمجھتے ہی ہیں کہ کفر کا تو انجام ہی یہ ہے، شرک کا، کفر کا، اگر توبہ نہیں کی تو ہمیشگی کا عذاب۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ ہوتے ایمان لاتے اللہ پر، یعنی یہی لوگ یا غلط کرنے والے لوگ یا غلو کرنے والے لوگ اگر اللہ پر ایمان لے آئے، نبی اور اپنے نبی پر، تو نبی اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مان تو رہے ہیں زبان سے، لیکن جو انہوں نے عمل بتائے ہیں، جو کر کے دکھائے ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، ان کو کریکٹ طور پر صحیح حدیث و سند کے ساتھ سمجھنے کے بعد اب آپ ان کو اپلائی کریں گے، کہ سنی سنائی بات نہیں کرنی ہے، جو کہیں پہ بھی دیکھ لیا، انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا، کہیں سے بھی پڑھ لیا، نہ دلیل ہے نہ سند ہے، کسی نے کچھ بھی کہہ دیا اور ہم اس کو دین مان کے اس کو فالو کرنے لگ رہے ہیں اللہ کی محبت اور نبی کی محبت میں، تو یہ بھی جو ہے گستاخی تک ہم کو لے جا سکتا ہے، ہم کو اس کو کنفرم بھی کرنا ہے، اپنا ذہن بھی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایمان لانا اللہ اور نبی پر، وما انزل الیہ، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، مت تخذوہم اولیاء، نہ وہ بناتے انہیں دوست، یعنی اگر وہ واقعی ایمان لاتے تو وہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہیں بناتے،
جو غلط کام کر رہے ہیں، ولیکن کثیر منہم فاسقون، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں اللہ کے. لتجدن اشد الناس. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیے، آپ ضرور پائیں گے اشد، سب سے زیادہ سخت. ٹھیک ہے، تو شدید بھی اسی سے بنا ہے، دیکھیے شدید ہونا، سخت ہونا کسی چیز کے اوپر، تو سب سے زیادہ شدید یا سخت پائیں گے الناسی لوگوں میں سے، عداوتن، کس چیز کے اعتبار سے؟ دشمنی کے اعتبار سے، عداوت کے اعتبار سے. کن لوگوں کو؟ للذین آمنو، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. دیکھیے للذین آ گیا نا یہاں پہ، یعنی یہ جو ان کی عداوت ہے لوگوں کی، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے. یہ جو لام زیر لی ہے نا، جو یہ حرف جر ہے، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم حرف جر پڑھیں گے اپنا، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ میننگ کیا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو للذین، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، الیہودا، یہود کو، والذین، اور ان کو جنہوں نے شرک کیا. ٹھیک ہے، تو آپ زیادہ سخت پائیں گے ایمان والوں کا دشمن کن کو؟ جو اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں یا جو مشرک ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً. اس کے برعکس ایک اور صورتحال یہ بھی ہے کہ آپ ضرور پائیں گے زیادہ قریب. اقربا یعنی زیادہ قریب، پیچھے آیا اشدہ، زیادہ سخت لوگ ہیں وہ جو دشمنی میں ہیں، اور یہاں پہ ہے اقربہم مودہ. مودہ واو دال دال ود سے بنا ہے، محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ودود بھی ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا. تو محبت میں مسلمانوں سے سب سے زیادہ قریب ان سارے لوگوں میں سے، غیر مسلموں میں سے کون ہیں؟ للذین آمنو، ایمان والوں کے لیے کون لوگ ہیں؟ وہ الذین قالوا انا نصارا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیے ان کا اپنا نام تھا نصارہ کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو مسلمان بنایا ہے. ہم خود ہی اپنے آپ کو جس نام سے چاہے پکارے، ہم یہودی پکارنا چاہیں، نصارہ پکارنا چاہیں، غیر مسلم جو بھی آپ ہم اپنا نام رکھنا چاہیں. تو یہاں پہ بھی کیا چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ یہ جو عیسائی لوگ ہیں، نصارہ لوگ ہیں، یہ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہے. یعنی مسلمان تو مسلمان کے قریب ہے ہی، اس کی تو کنڈیشن یہ ہے کہ اس طرح ہونا جیسے ایک عضو کو تکلیف ہو رہی ہے تو سارے جسم کو آپ کو درد محسوس ہو رہا ہو. تو مسلمان کو تو یہاں پہ اکاؤنٹ ہی نہیں کرنا، وہ تو بائی ڈیفالٹ اس میں آتا ہے، محبت کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. لیکن مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں، ان میں سب سے زیادہ قریب کون ہے مسلمانوں سے؟ وہ نصارہ ہے. اس آیت سے ہم نے یہ سمجھا. ذالکا، یہ بِأَنَّ، اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، بیکاز آف دا فالوئنگ ریزن، منہم قسیسین، ان میں قسیسین ہیں. قسیسین، قاف سین سین روٹ ہے اس کا، یعنی علماء ہیں. ٹھیک ہے، ان میں علماء ہیں، ورہبانن، اور راہب ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. اس کی ڈیٹیلنگ انشاءاللہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے ایک ایک ورڈ کی. آیت کو اب اس کی ٹرانسلیشن کے بعد میں اب دیکھیے اس کو، اس کے پیچھے تھوڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس آیت کو. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اب یہاں پہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، یعنی ان سب کو بتا دیجئے جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہ کیا فرمایا؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ایسے لوگ، ایسی ذات، ایسے شخصیات جو نہیں مالک ہوتے تمہارے کسی نفع نقصان کے، تو تم کس لیے ان کی عبادت کرتے ہو؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کال آؤٹ کر رہے ہیں، کسی کو پکار رہے ہیں کہ میری مدد کرو. عبادت بندگی ہوتی ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دینا، کسی کے آگے سر جھکا دینا. تو جب وہ ہیلپ ہی نہیں کر سکتے تو آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر روزمرہ کی زندگی سے سمجھیے اس کو، کہ کسی کو ہم فون کرتے ہیں جب بھی ہمیں کچھ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اگر وہ وہاں موجود ہوتا ہے، اویلیبل ہوتا ہے، کسی کام میں بزی نہیں ہوتا، تو وہ فون اٹھا لیتا ہے، ہو سکتا ہے ہماری مدد بھی کر دے اگر وہ اچھا انسان ہے تو. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہو تو. پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ فون نہیں اٹھائے گا. اگر اس کا فون سوئچ آف ہے تو کیا ہوگا؟ ایک مشین آنسر دیتی ہے. ٹھیک ہے، میسج ریکارڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ناٹ اویلیبل کا آنسر بھی آ جاتا ہے، نیٹ ورک نہیں ہے یہ بھی آنسر آ جاتا ہے. تو اسی طرح سے سمجھیے کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، حالانکہ دوسری طرف کوئی الہ نہیں، کوئی آنسر دینے والا نہیں ہے، تو جواب آتا ہی نہیں ہے. کتنا بھی آپ سر پھوڑ دیں ان پتھروں کے آگے، ان کو پکارتے رہیں، یا ایسی مخلوق کے آگے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے جس کو اللہ نے بنایا ہے اور وہ اب اس دنیا میں بھی نہیں ہے، یا وہ جیسے چاند ستارے ہو گئے، کتنا بھی آپ ان سے مانگتے رہیں وہ جواب نہیں دے سکتے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آپ کی مشکل حل کرنا تو دور، جواب بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، کون سنے گا؟ پھر کون ریٹرن کال کرے گا ہم کو؟ ٹھیک ہے،
تو اسی لیے اس سچویشن میں اگر ہمارے ساتھ ایسی کبھی بات ہو تو کیا ہوگا، ہم اس وقت میں اس کو دوبارہ کال کریں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ اویلیبل ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وہ لوگ اویلیبل ہے ہی نہیں، وہ الہ ہے ہی نہیں، تم کیوں ان کو کال کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو؟ ہماری یہ کال کیا ہے؟ دعا کے لیے کال کرنا، جو دعا ہماری عبادت ہوتی ہے، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے ہر چیز کا، ٹھیک ہے، وہ سمیع ہے، خوب سننے والا ہے، السمیع، اور وہ جواب بھی دیتا ہے، پوری طرح جاننے والا بھی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے، وہ ان کو پکار رہے ہیں جو ان کو قیامت کے دن تک جواب نہ دیں گے۔ یعنی بعض مسلمان بھی آپ دیکھیں گے کہ قبروں پہ جا کے ان کو پکارا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے، حضرت علی کو پکارا جاتا ہے، یا علی مدد کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بھی پکارا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ سارے لوگ، یہ ساری شخصیات اپنی ذات میں بہت بڑی اور جلیل القدر ہیں، ہمیں ان کی عزت میں کسی بھی طریقے کا کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ لوگ مدد کو نہیں پہنچ سکتے، خود اپنی مدد کے لیے یہ اللہ کا محتاج ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ہماری دعاؤں کا صدقہ جاریہ کا محتاج ہیں، آفٹر اپنے عمل کے، کہ جو انہوں نے عمل کیا اس کے بعد وہ اگر اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ ان کے نام اعمال میں بڑھتا رہے، اضافہ ہوتا رہے، تو وہ ہم لوگوں کے محتاج ہے، کہاں یہ کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں۔ صرف اللہ ہی ایسا الہ ہے کہ جو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسروں کو ایسا ماننا کہ اللہ کی صفات میں وہ شریک ہو جائے، جس طرح سے ہم لوگ جنوں سے ڈرا کرتے ہیں، بھوتوں سے، یا کسی بھی شخصیت سے ڈرا کرتے ہیں، اپنے سے، کسی بڑے سے، حاکم سے، کسی سے بھی ہم ڈرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شرک میں چلی جائیں گی، کیونکہ ڈرنے والی، جس سے ڈرا جاتا ہے، وہ ذات صرف اللہ کی ہے، اور معبود تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے نفع نقصان کا مالک ہو، ٹھیک ہے؟ جبکہ ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہے جن کی یہ پکارتے ہیں، جن کو پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ یہاں دیکھیے، اگر اس کو ہم پیچھے سے ربط کریں اس آیت کو، کہ جیسے یہ لوگ کیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو یا ان کی والدہ کو پکارا کرتے تھے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، ٹھیک ہے، یا ان کا پکارنا، تو فرمایا کہ اگر وہ مدد کر سکتے ہوتے تو وہ اپنی ہی مدد کرتے۔ مریم علیہ السلام جو تھے، ان کے اوپر جو تہمت لگائی گئی، ان کے زمانے میں بھی ان کو بچے کو ولد الزنا بھی کہا گیا، نعوذ باللہ، تو وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے، سیو کر سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اگر وہ بچانا چاہتے یا اگر وہ الہ ہوتے تو خود کو بچا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، ان کو اٹھا لیا، وہ خود وہاں رہ کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، آپ یہ دیکھیے، تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس آیت کو اس پیچھے والی آیت سے جوڑ کے ہم نے پڑھا، تو انسان جس کو بڑی ہستی سمجھتا ہے، اس سے عقیدہ بھی جوڑتا ہے کہ یہ میرے کام کر دے گا، جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کوئی تمہارے کسی کام نہ آئے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ بولی یا اہل الکتابی، اب اسپیشلی اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ تم حد سے بڑھو، غلو کرو اپنے دین میں، یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی عبادت نہ کرو، غیر الحقی، نہ حق، ٹھیک ہے، دین میں افراط اور تفریط نہ کرو، کمی زیادتی نہ کرو، اور آگے فرمایا ولا تتبعوا اہواء قوم، کہ نہ تم پیروی کرو ایسے قوم کی خواہشات کی۔ دیکھیے ہوا کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے اللہ کی شریعت کے مخالف خواہشات نفس جو اللہ کے دین کے مقابل ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ شریعت کے اگینسٹ جو خواہشات نفس جاتی ہیں، کہ جس میں اللہ کے دین کے اگینسٹ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جو دین کے خلاف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ احوا جو کہا گیا ہے۔ ادروائز انسان کی خواہشات نفس تو ہر طرح کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس بھی چیز کو ہم چاہتے ہیں وہ ہماری خواہش بن جاتی ہے، تو نفس کی ایسی بہت ساری خواہشات ہیں، وہ ساری کی ساری حرام نہیں ہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا اوڑھنا، اچھے لوگوں سے ملنا، یا جو بھی چیزیں ہمارا موڈ لائٹ کرتی ہے، کوئی بھی ایسی شے ہے جو ہمیں پسند ہے اور جو شریعت کے خلاف نہیں جا رہی ہے، جو میں اللہ سے دور نہیں کر رہی ہے، وہ بھی خواہشات نفس میں آئے گی، تو وہ حرام نہیں ہے۔ صرف اس والی ہوا کے بارے میں یا خواہشات نفس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو دین کے مقابل آ جائے، جو اللہ سے نعوذ باللہ ہم کو دور کر دے، اس کی آپ کو پیروی نہیں کرنی، چاہے وہ آپ کی اپنی خواہش ہو یا آپ کسی قوم کو فالو کر رہے ہوں، اس کی پیروی کر رہے ہوں۔ آگے بھی بتا دیں ان کی پہچان، قد ضلوا من قبل، کہ جو بھٹک گئے اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بھٹکایا بہت سے لوگوں کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، نتیجتاً وہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے، معتدل راستے سے وہ بھٹک چکے ہیں۔
ایسے لوگ کیا ہوا کہ وہ خود ہی اس سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اہل کتاب کو اسپیشلی یہاں اگر ہم اس آیت کو سمجھیں گے تو اہل کتاب کو غلو سے روکا گیا ہے۔ ان کا غلو بہت طرح کا ہوا کرتا تھا کہ یہود کو انہوں نے عزیر علیہ السلام، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اپنا مطلب اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، ٹھیک ہے؟ کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا بیٹے، اللہ کے بیٹے ہیں عزیر علیہ السلام، جو بھی ان کا عقیدہ رہا ہوگا، جہاں سے بھی اس کی ہسٹری شروع ہوئی ہوگی۔ پھر نصارہ نے کیا کیا؟ نصارہ نے بھی مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، مریم علیہ السلام کو روح القدس قرار دے دیا، ٹھیک ہے؟ کہ وہ پاک روح تھی، یا وہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی تو وہ بھی خدا ہیں، ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام کو بھی خدا بنا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو ان کے احبار تھے، علماء تھے، ان کو بھی رب بنا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں خطاب عمومی ہے، لیکن خاص مراد نصارہ ہیں، یعنی یہ جو بھی غلو کرے گا وہ سب اس آیت میں مراد ہیں، اور خاص کانٹیکسٹ میں یہاں مراد ہیں نصارہ لوگ، نصارہ کے بارے میں اسپیشلی مراد ہے، ٹھیک ہے؟ کہ انہوں نے کیا کام کیا تھا، اسپیشلی جیسے پچھلی آیات سے ہم نے اس کو جوڑا ہے، ربط بنایا ہے، تو نصارہ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اب سمجھیے غلو کیا چیز ہوتی ہے۔ غلو کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھنا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز میں حد سے بڑھنا، زیادتی کرنا، اور اسپیشلی یہاں کیا مراد ہے؟ دینی معاملات میں حد سے بڑھنا یہاں مراد ہے۔ کیسے سمجھیں گے ہم اس کو؟ جیسے مثال کے طور پہ اس کو ریلیٹ کریے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف سے، کہ طہارت کے لیے وضو میں حد سے بڑھ جانا، کہ ہمارا وضو ہوا یا نہیں ہوا، اچھے سے کر رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں بار بار اپنے ہاتھوں کو، ذرا بھی ڈاؤٹ ہوا جا کے پھر سے وضو کر آ رہے ہیں، وہم کا شکار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہمارا وضو ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں پورا ہوا یا نہیں، فلاں چیز ہم سے ٹکرا گئی یا وہ ٹکرا گیا، یعنی وضو ٹوٹنے کے جتنے بھی ہمارے سنت سے ثابت ہیں پوائنٹس، ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں، اسباب بتائے گئے ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کے علاوہ باقی چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں نماز ہوئی یا نہیں ہوئی ہماری، یا پھر اتنا زیادہ پانی بہانا، اتنا زیادہ کہ ایک ایک بال گیلا کرنا مقصد ہے، تو ہم مگ پہ مگ بہائے جا رہے ہیں، وضو کرے جا رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم مقدار میں پانی سے بھی اچھے سے وضو کر کے دکھا دیا ہے۔ تو یہ چیز بھی زیادتی میں چلی گئی۔ پھر کسی چیز کا ضرورت سے زائد استعمال کرنا، اتنا استعمال کر لیا ہم نے، ریسورسز کا استعمال کر لیا کہ دوسروں کا حق بھی مار لیا ہم نے، ٹھیک ہے؟ پلانٹ کا حد سے زیادہ نقصان کر دیا، جتنے بھی ریسورسز تھے ان کو یوز کر کے ایگزاسٹ کر دیا ہم نے ایسے ریسورسز کو، یہ بھی حد سے بڑھنے میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ پھر ایسا کیا ہے کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہم ایسی کوئی چیز کر رہے ہیں جس میں زیادتی ہو رہی ہے دوسروں کے ساتھ میں، تو اس سے ہمارا دین بھی بدنام ہو رہا ہے۔ جیسے ہم روزوں میں بھی ڈیلے کر دیتے ہیں کہ جتنا زیادہ تاخیر سے روزہ کھولیں گے اتنا اچھا ہے، احتیاط کے طور پہ کیا کرو، ڈیلے کر دو، ابھی ادھر سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ابھی نہیں، ہماری مسجد کی نہیں ہوئی، یا ہم ایسا کرتے ہیں احتیاط کے لیے 5 منٹ ڈیلے کرتے ہیں روزہ کھولنے میں، ٹھیک ہے؟ پھر یا پھر کیسے کرتے ہیں کہ نماز میں ہم کیا کریں گے، پوری پوری راتیں نماز پڑھنے لگ جائیں گے، کھڑے رہیں گے، کسی اور کام کرنے کے لائق نہیں رہیں گے پھر ہم۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کیا کیا تھا، دین کے راستے پر چلانے والے لوگوں کو کہا تھا کہ حد سے نہ بڑھنا آپ لوگ بھی، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، خطا سے معصوم تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، وہ آپ نے بھی فرمایا کہ مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صوم الوصال کیا کرتے تھے، یعنی بنا اگر سحری کے روزہ کیا کرتے تھے، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں، میں نے سحری کری ہے، میرا رب نے مجھے کھلا دیا۔ اب اس کی نوعیت ہم نہیں سمجھ سکتے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی ہم بھی صوم و وصال کرنے لگے، یعنی بنا روزہ افطاری کے یا بنا سحری کے ہم کنٹینیوس روزہ رکھے چلے جا رہے ہیں، ہر دن کا روزہ رکھے جا رہے ہیں، پوری پوری رات جاگے جا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا، یا باقی کے جتنے انسان ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے حقوق پامال ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوگا کہ اگر ایک مثال اور سمجھیے کہ اگر ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارا کوئی استاد ہے، وہ ہمیں کچھ پڑھاتا ہے، ہمارے بڑے لوگ ہیں ہمیں کچھ بتاتے ہیں، اور اگر ہم کو معلوم ہے شریعت کے اعتبار سے یہ چیز درست نہیں ہے، اس میں کوئی اصلاح کا پہلو نظر آ رہا ہے، تو بھی اس ڈر سے ان کو نہ بتانا کہ نہیں، ان کو نہیں بتایا جائے گا، ان کی توہین ہو جائے گی، تو یہ بھی غلو میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ عقیدت میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ دوسروں کی غلطیوں کی تعویل بھی دینے لگتے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا ہے، اس کی وجہ ہوگی، انہوں نے کچھ سوچا ہوگا اس کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں حکمت کے ساتھ موقع کو دیکھتے ہوئے، جس میں انسلٹ کا یا کسی بھی طرح کی توہین کا پہلو نہ ہو، اس طرح سے ان کو ان کی غلطی یا ان کی جو بھی چیز ہے جس سے وہ ہو سکتا ہے لا علم ہو، اس کے بارے میں معلومات نہ ہو، وہ ان کو بتا دیں۔ یہ نہ سوچے کہ بس انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا،
آنکھیں بند کر کے اپنے استاد کی یا بڑوں کی بات مان لی آپ نے، حالانکہ وہ شریعت سے ٹکرا رہی ہو، یہ بھی غلو میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا پھر ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے تو بالکل بھی نہ ملیں، سلام بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اتنا کرنے لگتے ہیں کہ شخصیت پرستی پر اتر جاتے ہیں، یہ دونوں جو ہیں غلو کے اندر آ جائیں گی، یعنی حد سے بڑھنا۔ پھر آپ یہ دیکھیے قرآن کا احترام کرنا لازم ہے، لیکن اس وجہ سے قرآن کو نہ پڑھنا کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، ہم غلط نہ سمجھ بیٹھیں، ہمارے منہ سے غلط الفاظ نہ نکل جائیں، کچھ کا کچھ نہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سواء سبیل سے بھٹکانے والی ہیں، کیونکہ صحیح دین کیا ہے؟ وہ اعتدال کا دین ہے، وہ دین جو ہم کو وہ چیز سکھاتا ہے کہ جو بالکل بیلنسڈ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہاں سے ہم کو یہ لیسنز ملتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے انسانی نظریات کو ہمیں اپنی شریعت کی بنیاد نہیں بنانا۔ جو دنیا میں چل رہا ہے، جو کلچر فالو کیا جا رہا ہے، جس بھی طرح سے لوگ رہ رہے ہیں، کہیں پہ بھی جو بھی کسٹمز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو کیا کریں گے؟ شریعت کی بنیاد نہیں بنائیں گے کہ یہ شریعت میں ہے یا یہ اللہ نے کہہ دیا یا اتنی زیادہ عقیدت جوڑ دی اس کو کہ ثواب اور عذاب تک اس بات کو مان لیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے جو ہمیں بتایا، اسلام نے ایک ہمیں سیٹ کر کے دے دیے، رولز بتا دیے ہیں، اس کے اندر رہ کر اگر وہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے۔ اگر کوئی بات قرآن کے خلاف جاتی ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ چاہے وہ کسی نے بھی بتائی ہو، ہم اس کو ایز اٹ از نہیں مانیں گے، ہم اس کی ریسرچ کریں گے، جانیں گے، اس کے بارے میں تحقیق کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ اگر تفسیر بھی آپ کچھ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کوئی چیز زیر زبر ہو جائے، کم زیادتی ہو جائے، کیونکہ انسان کی اپنی سوچ ہے، اس کے اپنے مشاہدات ہوتے ہیں، اس کے اپنی ریسرچ ورک ہوتی ہے، ٹائم ٹو ٹائم اس میں چینجز بھی آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آگے وہ سب سیٹ رولز ہیں، اس کے علاوہ جتنا اجتہاد ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کا نظریہ کسی بھی چیز کو انسانی جو شکل ہے، اس کی سوچ ہے، اس سے نہیں دیکھنا ہوتا، بلکہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ شریعت سے تو نہیں ٹکرا رہی ہے۔ اگر شریعت سے ٹکرا رہی ہوتی ہے تو ہمیں اس چیز کو، اس فلسفے کو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 بار یہ فرمایا کہ ہلاک ہو گئے بال کی کھال نکالنے والے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی بھی چیز میں مین میخ نکالنا جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، اتنا ڈیپلی کرتے رہنا، بال کی کھال، آپ دیکھیے بال کتنا باریک ہوتا ہے، اس کی بھی کھال نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ گھستے چلے جا رہے ہیں کسی بھی چیز میں، حالانکہ آپ کو بتا دیا، جیسے شریعت میں آ گیا آپ کو ایسا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیا ریزن ہے اس کے پیچھے، مطلب اگر آپ کو آنسر مل جاتا ہے، سائنٹیفک وے میں بھی آپ کو ڈھونڈنا ہے، ریسرچ کرنی ہے تو آپ کریں، لیکن آپ دیکھیں گے نا جتنا زیادہ آپ ڈیپ میں جاتے چلے جائیں گے، ایسے اننیسیسری وسوسے یا سوال آپ کے دل میں آتے جائیں گے جو آپ کو بدظن بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو اس لیے محتاط رہ کے، کسی عالم کے انڈر رہ کے اس کے بارے میں ریسرچ کریں جس چیز کے بارے میں آپ کو جاننا ہے، جس نے کام کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا باقی کتنے لوگ ہیں، سالوں سے ریسرچ چلتی آ رہی ہیں، حدیث کے بارے میں بھی جیسے ہم جانتے ہیں کتنی چھان بین ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے ٹرانسفر کری ہے، جو چین آف نریشنز ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا تو نہیں ہے جس کا ذرا بھی کیریکٹر ڈاؤٹ فل نہ ہو، اس نے جھوٹ بھی نہ بولا ہو، اس کا کوئی معاملہ ایسا نہ ہو، اس طرح سے جانچ ہوئی ہے، تب جا کے یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کریں گے؟ اگر یہ اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اسلام ہمیشہ سے معتدل رہا ہے۔ کمی ہماری سمجھ میں ہے کہ ہم اس کو گہرائی میں نہیں دیکھتے۔ اگر ہم بھی اللہ کی شریعت کو ظاہراً دیکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ جائے، کہ ہمیں اس کی حکمت ضروری نہیں ہے سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا دیجئے، ہم کو سمجھ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ ناقص ہے، جتنا بھی اس میں کچھ ہے، جتنے بھی پوائنٹس ہیں جو ہمیں سمجھنے کے ہیں وہ ہم کو سمجھا دیجئے تاکہ ہم بہتر طور پہ سمجھ سکیں، ہمارا شرح صدر فرمائیے۔ آپ دیکھیے تھوڑا سا ہسٹوریکل آسپیکٹ میں دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کو بھی جب غلو کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو انہوں نے کس طرح دوسری قوموں کی نکالی کری، ان کے عقیدے کیسے خراب ہوئے، حالانکہ وہ بھی تو توحید پر تھے، ان کے انبیاء بھی تو توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، تو وہ خود کیسے بھٹک گئے اور انہیں دوسروں کو کیسے بھٹکا دیا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب فلسطین میں تھے وہاں انہوں نے تبلیغ کی تو حواری ان پر ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور آپ بھی ایک انسان تھے جو اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، آپ نے تعلیمات دے دی، اب کافی عرصے تک اسی طرح تعلیمات پھیلتی رہیں، لیکن جب آپ کا دین شام کے علاقے سے باہر نکلا
اور اس کو مصر اور یونان کے فلسفے سے اس کا سامنا ہوا. یعنی جن جن ایریاز میں گئے وہاں لوگوں کا آلریڈی کچھ ماننا تھا، ان کے فلسفے تھے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مصر میں یا یونان میں ان کے اپنے فلسفے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام اس وقت میں کیا تھا؟ عیسائیت. وہ عیسائیت ہی اس وقت کا اسلام تھی، کہ جب انہوں نے عیسائیت قبول کری تو اپنے پچھلے نظریات بھی وہ ساتھ لے آئے، جو ان کے اپنے کسٹمز، ان کی سوچیں تھیں وہ بھی ساتھ میں لے آئے، اور ان کو بھی ساتھ رہ کر انہوں نے عیسائیت قبول کر لی. اب انہوں نے خود کو بدلنے کے بجائے اللہ کے دین کو بدلنا شروع کر دیا، اور یہاں سے مسیحیت کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اور ان فلسفوں کی روشنی میں اس کو ایکسپلین کیا جانے لگتا ہے. یعنی آپ ایکسپلین کر رہے ہیں دا ورڈ آف گاڈ، لیکن ان دی لائٹ آف یور اون تھاٹس. جو آپ کا اپنا کلچر، جو آپ کے اپنے نارمس تھے، ان کے اکارڈنگلی آپ نے دین کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ ہم آج کل کے ٹائم پہ کر سکتے ہیں. جو ہمارا طریقہ، ہمارے خاندان کا طریقہ، ہمارے ایریا کا طریقہ، ہمارے قبیلے کا طریقہ ہے، اسی کی روشنی میں رہ کے ہم اسلام کو سمجھے اور سمجھائیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو اسلام کی شکل چینج ہو گئی، اوریجنل اسلام چینج ہو گیا یہاں سے. تو اس زمانے میں ایجپشنس اور گریک دونوں ہی پڑھے لکھے طبقے تھے اور ترقی یافتہ لوگ تھے، بہت ہی ذہین تھے، ایلیٹ قسم کے لوگ تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے پاس لیکن کوئی کتاب نہیں تھی، اور اللہ کی رہنمائی کے لیے ان کے پاس اپنے جیسے کوئی کتاب نہیں تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے نظام کو اپنے ہی جو فلسفے تھے، جو ان کی فلاسفیز تھی، ان کے ذریعے اپنے نظام کو قائم کرنا سٹارٹ کر دیا. جو کہ گریک فلاسفرز تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کے خیال کے مطابق کیا تھا کہ اس دنیا کی ایک خیالی تصویر انہوں نے بنا رکھی تھی. ان کا اپنا نظریہ تھا یونانیوں کا، کہ دنیا ہے اس کے اندر کون کون ہے، 3 ہائپوتھیسس پر قائم تھی ان کی. ایک وجود، دوسرا حیات، اور تیسرا علم. یعنی ہر چیز جو بھی ایگزسٹ کرتی ہے اس کا ایک وجود ہے، ان کا یہ ماننا ہوا. پھر دوسرا ان کا نظریہ کیا تھا؟ حیات یعنی زندگی، کہ اس کے اندر زندگی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا نظریہ کہ علم، کہ علم جو ہے اس سے نشو و نما ہوتی ہے. تو یہ 3 ہائپوتھیسس تھی ان کی زندگی کو لے کے، جو انہوں نے اپنے نظریے سے دین کو سمجھا، یا انہوں نے اپنے دنیا کو سمجھا. یہی ان کی فلسفوں کی بنیاد تھی. اب جب مسیحی علماء کو ان یونانی فلسفوں سے سابقہ پیش آیا، یعنی یہ ملے ان سے، جتنے بھی ہمارے علماء تھے اس وقت مسلمان تھے، وہ ان کے فلاسفر سے جا کے ملتے ہیں، دین انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو ان کے اوپر جو اس وقت کے مسلمان تھے، ان کے فلسفوں کی مرعوبیت ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی وہ ان کے انڈر آ گئے، ان سے متاثر ہونے لگے، اور خود احساس کمتری کا شکار ہونے لگے کہ اتنے ذہین لوگ ہیں. ان کا جیسے آپ بھی دیکھیں گے نا آج کل کے ٹائم میں ہم لوگ کس طرح سے جو ہے مینٹلی سلیو ہو گئے ہیں دوسروں کے، کہ یہ لوگ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، کیسے اسپیس میں پہنچ گئے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے. تو انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اپنے انڈیویجول لیول پہ بھی اور ریلیجیس لیول پہ بھی. کہ پھر ڈیفینسو پاور میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ہی لیے ایک عقیدہ گھڑنا شروع کر دیا. اب یہاں پہ ایمان کمزور ہوا. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا اپنے، کہ یہ دیکھنے کے بجائے کہ ٹھیک ہے ہمارا دین مکمل ہے، انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے سٹینڈ لینا شروع کر دیا کہ اپنے دین کے اندر چینجز کرنے شروع کر دیے. تو اہل کتاب نے دوسروں کے، جو دوسرے لوگ بھٹکے ہوئے تھے، ان کی پیروی کرنا شروع کر دی تھی، دیگر قوم کی، اور اندھا دھند تقلید شروع کر دی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں بہت ذہین لوگ ہیں، ہم بھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. 3 صدیوں تک معاملہ ایسا نہ تھا. یعنی مسیح علیہ السلام کے جو فالوورز تھے، 3 صدیوں تک انہوں نے خوب دین پھیلایا، صحیح فارم میں، بالکل صحیح شکل میں. ٹھیک ہے، لیکن جب جیسے باہر نکلا دین، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو کیا ہوا؟ پورا سسٹم چینج ہو گیا. تو ٹرینٹی وہاں سے آئی تھی، اور عیسائیوں نے وہاں سے اسے اپنے مذہب میں داخل کر دیا، اور یہیں سے عقیدہ تثلیث جو ہے وہ وجود میں آیا. جو کانسیپٹ آیا ٹرینٹی کا، وہ اسی طریقے سے ڈیولپ ہوا کہ جس طرح ان لوگوں کا فلسفہ تھا وجود، حیات اور علم کا. تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ وجود کون ہے؟ باپ، کہ جس نے ایگزسٹنس دی. ٹھیک ہے، باپ جس کو یہ گاڈ کہتے ہیں اپنا، وہ باپ بھی مانتے ہیں اس کو. تو وہاں سے یہ آیا فادر کا کانسیپٹ. پھر حیات جو آیا تھا، جس طرح ان لوگوں کا کانسیپٹ ہے زندگی کا، تو حیات مطلب فادر کے تھرو کس کو زندگی ملی؟ بیٹے کو، جو کہ سن ہے، جو کہ ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے. پھر علم جو ہے، جو تیسرا کانسیپٹ علم کا تھا، وہاں سے انہوں نے اس علم کو روح القدس سے جوڑ دیا. جو پاک روح جو اللہ کی طرف سے وہاں تک آئی ہے، جو ایکچولی جبرائیل علیہ السلام تھے، تو ان کو وہاں پہ روح القدس کی طرح مانا گیا اور ٹرینٹی کا ایک پارٹ بنا دیا گیا. تو اس طرح سے وہ اصل دین سے ہٹ گئے، اپنے پیغمبر کو، اپنی کتاب کو چھوڑ کر دوسروں سے متاثر ہونے کے نتیجے میں
ان کے اندر یہ فلسفے آ گئے. جیسے آپ مسلمانوں میں بھی بہت سارے فلسفے، بہت سارے کسٹمز دیکھیں گے جو یہاں آنے کی وجہ سے یا ایسے ایریاز میں رہنے کی وجہ سے جہاں دین پھیلا، وہاں پہ رہنے کی وجہ سے ان لوگوں نے وہیں کے کسٹمز فالو کرے اور ان کو اپنے دین کا حصہ بنا دیا، اور ایسا بنایا کہ اس کے بنا اب ہماری زندگیاں ہی نہیں چلتی ہیں. یہ سارے جتنے بھی کلچرز ہو گئے ہمارے، ہمارے کسٹمز ٹریڈیشنز ہو گئے، یہ سب دوسروں سے دوسروں کی لین دین ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے ہم نے لیے ہیں ایکچولی. تو اسی لیے ہم بھی یہ سوچے کہ ہم دوسروں کو کس حد تک فالو کر رہے ہیں کہ ہمارا دین اور دنیا دونوں تو خراب نہیں ہو رہے اس سے. تو اس لیے سوچنے کی بات ہے کہ یہاں ایک پورا طبقہ جو کہ اللہ کے نبی کے ذریعے ہدایت یافتہ تھا، کرسچینٹی والے تھے یہ لوگ، جو نصارہ تھے، پھر یہ کیسے دھیرے 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 کر کے پھسلتے چلے گئے. ایسے ہی خود کو امیجن کریں ہم لوگ کہ ہمیں سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، جو بالکل اسٹریٹ راستہ ہے. ایک قدم بھی ہمارا ذرا سا انچ بھی ڈگمگایا، سیدھے کے بجائے ہم نے ایک پیر بھی ذرا سا ادھر رکھ لیا، تو بظاہر ہم اس راستے سے نہیں ہٹے، ہم سیدھے پہ ہی چل رہے تھے. لیکن اگر آپ نے اس پیر، ایک قدم کو آپ نے جو ذرا بھی ٹیڑھا رکھا ہو سیدھے راستے سے، تو آپ لانگ ٹرم میں امیجن کریں کہ وہ آپ کیسے ڈائیورٹ ہوتے چلے جائیں گے ایک اسٹریٹ لائن سے. پھر آپ ذرا سا راستہ آپ ٹیڑھا کر کے دیکھیں گے تو آپ جتنی زندگی گزرتی چلی جائے گی وہ سیدھے سے ہٹ کے لاسٹ آپ کہاں ملیں گے؟ اس راستے سے بہت دور نکل گئے ہوں گے. اسی لیے کوئی ایک بھی چیز، کوئی بھی ایسی ایک وسوسہ یا کوئی غلط چیز جو ہم کر رہے ہیں، اس کو چھوٹا سمجھ کے اس کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ اس کا رزلٹ آن دی لانگ ٹرم بہت زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے، جو ہمارے دین پہ بھی جو ہے نقصان دے سکتا ہے. پھر آیا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے انکاری رہے یا کسی بھی پیغمبر کے انکاری رہے. ان کے بارے میں اسپیشلی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے انکار کر دیا اپنے پیغمبروں کا. کس کی زبانی؟ داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے. اب دیکھیں یہاں پہ کفر اکبر بھی مراد ہو سکتا ہے کہ کسی پیغمبر کو ہی نہیں مانا انہوں نے، یا پھر یہاں پہ کفر اصغر بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم کا انکار کیا. ٹھیک ہے، بڑا کفر یا چھوٹا کفر جو بھی ہے، دونوں مراد لے جا سکتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں، وہاں پہ اس زمانے میں کیا ہوا تھا؟ سبت کا واقعہ بھی گزرا، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جیسے کہ ہم نے سورہ مائدہ میں ہی پڑھا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ ایک خوان اتار دیجیے، آسمان سے دسترخوان اتار دیجیے، مائدہ اتار دیجیے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو وارن کیا تھا کہ اگر تم نے بات نہیں مانی تو ایسی پکڑ ہوگی جیسے دنیا میں کسی کی ایسے پکڑ نہ ہوئی ہو. اور روایات میں یہ بھی آیا جاتا ہے کہ پھر ان کو پگ بنا دیا گیا تھا. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے تو کیسے کیسے ان کو ان کے انبیاء کی زبانی ہی ان پہ لعنت کی گئی ہے. اسی آیت کو جو ہے سپورٹنگ آیت اس کی کیا رہتی ہے؟ سورہ مائدہ کی 112، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، یعنی یا رب ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار جو ہمارے پہلے و پچھلوں کے لیے عید بن جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے آگے آتا ہے. پھر اور ایک نشانی ہو تیری طرف سے اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں اتارتا ہوں تم پر، اس کے بعد تم میں سے جو کوئی کفر کرے گا میں پھر اس کو ایسی سزا دوں گا جیسے میں نے جہان میں کسی کو نہ دی ہو. یعنی پھر ان کو خنزیر بنا دیا تھا. تو مطالبہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن پھر نشانیاں دیکھنے کے بعد اگر ہم نظر انداز کریں گے، جیسے قرآن کو سمجھنے کے بعد، اللہ کی مدد دیکھنے کے بعد پھر ہم اپنی مرضی کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم لعنت کے مستحق ہو جائیں گے. اب لعنت کیا چیز ہوتی ہے؟ لعنت اگر ہم سمجھیں گے تو لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری. اس کا ایکچوئل میننگ کیا ہے؟ کہ جو بھی بندہ اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو گیا اس پر لعنت ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بندہ کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو دیا جاتا ہے، یعنی وہ کسی بھی پریشانی میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لعنت ظاہری مصیبت ان پر یہ پڑی کہ یہ بندر خنزیر بنا دیے گئے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. لیکن اگر وہ چینج نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں گے کس طریقے سے اگر وہ بندر خنزیر نہیں بھی بنایا گیا تو بھی اس کے چہرے کی رونق، اس کے چہرے کو آب و تاب سب ختم ہو جاتا ہے. اس کے چہرے پر آپ دیکھیں گے عجیب سی ایک لعنت سی نظر آتی ہے گناہوں کے سبب. تو اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہے کہ شکلیں مسخ کرنے کا عذاب ڈالے، انسان کے چہرے کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، وہ بھی چھن جاتی ہے لعنت کے سبب. فرمایا یہ لعنت اس وجہ سے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی تھی. یہ سمجھیے بات کو کہ جو انہوں نے نافرمانی کری ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے.
اور کسی وجہ سے نہیں ہوا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس کے علاوہ کہ وہ حد سے بڑھنے والے تھے، حد سے گزر جاتے تھے. تو نافرمانی جو ان کی اپنی ذات میں تھی، اسو جو کہیں گے یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ جا کر اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، وہ نافرمانی ہو گئی. اور یعتدون کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے کہ وہ نافرمانی جو دوسروں کے ساتھ کری، انہوں نے دوسروں پر زیادتی کری، نہ غلط سلوکی کری ان کے ساتھ میں. تو یہ دونوں سبب بنتے ہیں کہ وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے. تو جب بھی کوئی انسان خواہ کسی بھی پیغمبر کی امت میں سے ہو، اگر وہ یہ دونوں کام کرتا ہے، اسو اور یعتدون، تو اللہ کی نافرمانی، دوسروں پر ظلم، تو انجام کیا ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے، ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو اسی لیے لعنت کے اسباب کیا ہم نے پڑھے آج، کہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا، حد سے بڑھ جانا، چاہے دین میں غلو ہو، کوئی بدعت ہم نے کری ہو، حرام کام کر رہے ہوں، اللہ کی حدوں کو توڑ رہے ہوں، یا پھر معاشرے کے اندر پائے جانے والی برائیوں پر کمپرومائز کرنا، جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. اگر یہ بھی کرتے ہیں تو بھی ہم لعنت کے مستحق قرار پائیں گے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، فرمایا کہ نہ تھے وہ روکتے ایک دوسرے کو برائی سے، شریعت کی ناپسندیدہ چیزوں کو ان کا ارتکاب کرنے سے نہیں روکتے تھے. کیونکہ منکر کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ جس کا انکار کیا جاتا ہے، اور شریعت کے اعتبار سے جن چیزوں کو ناپسند کیا گیا ہے وہ منکر ہیں. تو ایک دوسرے کو بھی نہیں روکتے تھے اور بے حس ہو جاتے تھے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا تھا جو وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، بئسا جو ہے کتنا برا، اس کا معنی دیتا ہے بئس ما، کتنا برا تھا. ایک کسی چیز کو سمجھیے نا، جیسے آپ کوئی کام کر رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ بہت ہی کراہت آمیز کام کر رہا ہے، بہت ہی گندا کام کر رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے، یہ کتنی بری چیز ہے جو تم کر رہے ہو، کتنا برا کام کر رہے ہو. تو یہ بئس ما اس کا میننگ دیتا ہے. ایسے ہی اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے، نعم ما، نعمہ. ٹھیک ہے، نعمہ یعنی کتنا اچھا، کتنا ہی اچھا کام کر رہے ہو تم، اگر یہاں پہ نعمہ کا لفظ ہو جاتا. ٹھیک ہے، اگر اس کے پیچھے obviously کچھ اور بات ہوتی. تو بتایا کہ ان کے یہاں دین اپنی ظاہری رسم اور شکل میں تو موجود تھا، کہ وہ بظاہر تو مسلمان تھے اپنے اپنے زمانے کے، اور دین کو فالو کر رہے تھے ظاہری طور پر. ان کے یہاں ان کے ادارے بھی تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے یہاں ان کے علماء بھی تھے. وہ ان کے لباس بھی ایسے تھے کہ آپ دیکھیں گے جیسے کہ ہم لوگ بھی اپنا لباس پورا ایسے رکھے کہ ہم مسلمان نظر آتے ہیں. نمائشی اعمال بھی کیا کرتے تھے، دکھاوے بھی کرتے تھے، لیکن حقیقی دینداری نہیں تھی. ہمیں یہ سمجھنا ہے، سمجھنے کی بات کیا ہے، بظاہر ہم کتنے بھی اچھے لگے، مسلمان لگ رہے ہوں، اور لوگوں کی نظر بیچ میں ہم بہت فیمس ہو کہ ہم بہت اچھے ہیں، خوب صدقہ خیرات کرتے ہیں، خوب پردہ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں ہر چیز کا، لیکن حقیقی دینداری کیا ہے، آپ کے باطن کیسا ہے، آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اچھی بات بتانا، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ کی معرفت اگر ہمیں ہے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ گئی ہے، اللہ کے دین کو ہم سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہم یہ ہمارا حقیقی دینداری یہی ہے کہ ہم اس کے بعد کام کرنا بھی شروع کریں گے. کیونکہ جس سے محبت ہوگی تو پھر انسان اندر سے تڑپ اٹھتا ہے. اس کی نافرمانی تو دور، وہ کسی کو کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کے بہت لاڈلے ہوں، ان کی ساری بات مانتے ہوں، تو اگر آپ کے دوسرے بھائی بہن کچھ غلط کام کر رہے ہوں تو آپ ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو ڈراتے بھی ہیں کہ تم ایسے مت کرو، ان سے تمہارے پیرنٹس یا ہمارے امی ابو پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے دوسرے کو غلط کرتا ہوا دیکھ کے، وہ حقیقی محبت ہوتی ہے. تو جو بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو آٹومیٹکلی وہ انسان ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے. اسی لیے ان کو روکنا ضروری ہے. اور وہ لوگ جو اللہ سے قریب ہیں، وہ گمراہ لوگوں کو ان کی گمراہی پر جاتے ہوئے دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں. وہ ان سے گھن نہیں کرتے، وہ ان سے قطع تعلق نہیں کرتے، وہ ان پہ کافر کی فتوے نہیں لگاتے، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں کہ کس طرح ان کو اچھی بات پتہ چل جائے. یہی انبیاء کا طریقہ رہا ہے. آپ دیکھیے نا، اگر وہ بھی اس طرح کرتے کہ اتنے مشرک لوگ ہیں اور بات نہیں مان رہے، اور نعوذ باللہ ہمیں ہی گالیاں دے رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، جان سے بھی مار دیا کتنے انبیاء کو، تو اگر وہ بھی اس طرح کرتے تو دین ہم تک کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا، اور ہماری آخرت کا کیا ہی انجام ہوتا پھر ہم لوگوں کا. پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا دین لے کر کھڑے ہوتے، کیا صورت لے کر کھڑے ہوتے. تو کس کی کوشش ہے جو ہم تک بھی دین پہنچایا. پھر سوچیں نا، اگر ہم اپنی ذات میں سوچیں کہ ہمارے ساتھ بھی کیا معاملہ ہو رہا ہوتا، اسی طرح دوسرے کے ساتھ سوچیں کہ جو صحیح دین فالو نہیں کر رہا یا جس کے پاس دین ہی نہیں پہنچا.
کہ اسی لیے ہم لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں ڈرنا چاہیے، تھوڑا-سا کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے سب سے پہلا نقص یا برائی جو بنی اسرائیل کے اندر آئی تھی کہ ایک آدمی دوسرے کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو کہتا اللہ سے ڈرو اور یہ برائی چھوڑ دو، یہ جائز نہیں، اور دوسرے ہی روز پھر اسی کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتا، حالانکہ ایمان کا تقاضا تھا کہ اس سے نفرت اور قطع تعلق کرتا، جس پر اللہ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی، یعنی صرف بظاہر ساتھ میں بیٹھنے کھانے پینے تک کی ان کی محبت تھی، اندر سے ان کے دلوں میں دشمنی آ گئی تھی، اللہ کی طرف سے کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ عداوت ڈال دی آپس میں، اور وہ لعنت کے مستحق قرار پائے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا، کہ اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اللہ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول بھی نہ ہو، تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ تو ہم یہ دیکھیں اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ سب سے بڑی بات تو دعاؤں کا رد ہونا، اگر ہمیں لگتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے وہ مصلحت ہو، ہمارے حق میں بہتری ہو، یا پھر یہ کہ ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ گناہوں کے بعد بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جھوٹ بولنے سے بھی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ باخدا یا تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑو، اسے حق اور انصاف کی طرف زبردستی لوٹاؤ، اس کا جبرن اس کو پابند کرو، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پر کوئی ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسی پہلے ان لوگوں پر ڈالی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا ہوگا نتیجے میں؟ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے، جو بہت کامن ہے۔ یہ کام چھوڑنے کی وجہ سے آپس میں فرقے واریت کا ہونا، دوسروں کا ہم پہ مسلط ہونا اور ہمارے اوپر اس طرح کی پھٹکار ہونا جس طرح پچھلے لوگوں پر تھی، یہ ساری وجہ ہمیں آج پتہ چل گئی ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی احادیث مبارکہ ہیں اسی کی طرح سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو جائے، یعنی ایک عام عذاب پوری مسلمان قوم پر کس طرح سے نازل ہو رہا ہے بہت اچھے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا لیسن ملنا ہے؟ اس آیت سے ہم یہ لیسن سمجھتے ہیں کہ تھوڑا داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا تھا، اس وقت بھی ان کو سمجھایا گیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بندر بنایا گیا جیسے ہم نے پڑھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بھی ہم نے پڑھ لیا، تو ان لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو نصیحت کے الفاظ تھے ان میں کچھ الفاظ عموماً ایسے ملتے ہیں جیسے اے ریاکار فقیہوں، یعنی آپ دیکھیں گے ان کی کتابوں میں اگر مینشن ہوگا جیسے عیسیٰ علیہ السلام پکارا کرتے تھے، ایڈریس کیا کرتے تھے، مثال کے طور پہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا پھر لوگوں کو خطاب کیا جاتا ہے، اوور آل خطاب کیا جاتا ہے اے لوگو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ریاکار فقیہوں، فریسیوں، احمقوں، اندھے راہ بتانے والوں، اے سانپوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے پکارا گیا ہے ان کو کہ اللہ کے پیغمبر اتنی سخت زبان ان کے لیے استعمال کر رہے تھے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ سوچیے نا، آپ سوچیے کہ انبیاء تو ایسے سافٹ سپوکن ہوتے ہیں، اپنی امت کے لیے محبت رکھنے والے، تو زبان ان کی زبان سے لعنت بھی کی گئی اور ایسے الفاظ بھی ہم کو ملتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے کہتے تھے، کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا ان کو کہ اس طرح سمجھایا جائے۔ پھر یہ کہ کچھ لوگوں کو باتیں شدت سے ہی سمجھانی پڑتی ہیں، ان کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے کہ بے حسی ان کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ چھوٹی موٹی بات ان پر اثر ہی نہیں کرتی۔ جیسے آپ دیکھیں گے نا، دوا کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے، اگر تھوڑی سی دوائی دو تو انسان کو اثر نہیں ہوتا، اینٹی بائیوٹک کی ڈوز بھی بڑھانی پڑتی ہے، یا پھر اگر اتنا زیادہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو انسیژن بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپریٹ کیا جاتا ہے، ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن، جتنی زیادہ کرپشن یا جتنی زیادہ بیماری پھیل گئی ہو، تو اتنی زیادہ ان میں بیماری پھیل گئی تھی یا آج کل کے ٹائم میں جیسے ہمیں پھیل گئی ہے، تو اسی طرح سمجھایا جاتا ہے ان کو، جیسے کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو جس کے اندر
ایمان یا خیر ہوتی ہے وہ گناہ کے بارے میں بھی حساس ہوتا ہے اور غلط کام سے رک جاتا ہے، لیکن جو لوگ نہیں رکتے ان کے لیے سخت الفاظ بھی استعمال کرنے پڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے کیا لیسن ملتا ہے ہم کو کہ برائی کو دیکھتے ہوئے بھی اس پر خاموش نہیں ہونا ہے، ہمیں کوشش نہیں چھوڑنی ہے۔ آخر درجے کا ایمان کیا ہے کہ دل میں برا سمجھیے، کم سے کم برائی کو دل سے دل میں برا سمجھنا یہ ضروری ہے ہم پہ۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اس برائی میں کہیں شریک ہی ہو رہے ہوں ساتھ میں، نہیں، برا سمجھیے کم سے کم دل سے۔ پھر جو برائی سے نہیں رکتا وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو نہیں رکتا اور جو نہیں روکتا، دونوں، کہ روک بھی نہیں رہے ہیں اگر ہم، اسی لیے انسان کی نیت، ٹھیک ہے، اس کا اس کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے، اور پھر علم بھی ضروری ہونا چاہیے کہ یہ چیز بری ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کیا چیز بری ہے کیا چیز اچھی ہے، تو ہم اپنے لیے دوسروں کو اس سے کیسے بچا پائیں گے؟ اسی لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیے منکر ایسی چیز ہوتی ہے جو چھوٹی بڑی برائی، ہر طرح کی برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں پوری سچویشن کا جائزہ لینا ہے کہ یہ انسان غلط کام کیوں کر رہا ہے، یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہسٹری ہے، کوئی ایسی بیماری یا کوئی اس طرح کی اس کی لائف میں ایک سچویشن ہوئی ہے جس کے نتیجے پہ وہ اس غلط عادت پہ آ پڑ گیا ہے، تو آپ اس کی عادت نہیں چھڑا سکتے جب تک کہ اس چیز کو، اس پوری طرح سے بیماری کو ڈائگنوز نہ کریں۔ کم سے کم اپنے آس پاس والوں کے بارے میں، اوور آل پوری دنیا کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے، کم سے کم اپنے آس پاس والوں کے بارے میں ہی سوچ لیں۔ اور پھر بعض برائیوں کو دور کرنے کے لیے جسمانی طاقت چاہیے ہوتی ہے، بعض برائیوں کے لیے ذہنی اور عقل کی طاقت چاہیے ہوتی ہے، یعنی آپ کو کچھ چیزوں کو کیور کرنے کے لیے آپ کے پاس علمی ہونا چاہیے اسلحہ، جیسے کہ ہم دیکھیں گے نا، ڈیبیٹ کرنے کے لیے ان غیر مسلموں سے یا ایتھیسٹ سے آپ کے پاس پورے دلائل موجود ہوتے ہیں، ان سے آپ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس لاجکس ہوتے ہیں، ریزننگز ہوتی ہیں، اس سے آپ بحث مباحثہ کر سکتے ہیں۔ اور کچھ برائیوں کے لیے آپ کو جسمانی طور پہ موجود ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم نے دیکھا جہاد کے ٹائم پہ ہوتا ہے، تو بغیر تیاری کے کودنا یہ بھی جو ہے مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اسی لیے کیا کرنا ہے، آپ کو جرأت بھی رکھنی ہے، حکمت سے کام لینا ہے، استقامت سے کام لینا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان کرے، کیونکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم دیکھو کہ ان میں سے بہت سو کو جو دوستی کر رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہ لوگ، یہ اہل کتاب مشرکین سے دوستی کر رہے ہیں، ان کا اشارہ ہے یہود کی طرف کہ جو مسلمانوں کے بجائے مشرکین مکہ کے زیادہ قریب تھے، ان کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھا کرتے تھے۔ یہ جو یہود تھے ان کا کیا کہنا تھا کہ مشرکین تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، نعوذ باللہ، آپ کی مخالفت میں خاص کافروں کا ساتھ دیتے تھے۔ مدینہ کے منافقین نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کہ کتنا برا ہے جو یہ آگے بھیج رہے ہیں اپنے نفسوں کے لیے، یعنی آخرت کے لیے جو کمائی کر رہے ہیں، دنیا میں بظاہر لگ رہا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن آخرت کو سامنے رکھیے، کیا یہ کام آخرت میں فائدہ دے گا یا ہمیں نقصان دے گا؟ سخط اللہ علیہم، اللہ ان پر غضبناک ہوا، وفی العذاب ہم خالدون، عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ سخطہ کیا ہوتی ہے، دیکھیے، کسی بڑے کا چھوٹے پر اپسیٹ ہونا، اگر آپ اس کو عام لینگویج میں سمجھیں، کسی بڑے کا چھوٹے پر ناراض ہونا، ٹھیک ہے۔ اسی کا اگلا درجہ ہوتا ہے غیظ، غضب اور پھر غصہ۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے جس میں ناراضگی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے ہمارا سخطہ۔ سخطہ جو یہ ورب ہے ہمارا، کہ وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ان پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کا بھی ساتھ دے رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے، وہ بھی اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف جا کر، جیسے ہم نے بہت سارے معاملات میں اپنی کتنی ہی آیات میں اس کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ڈرنے، اپنی فیملی کو بچانے کی غرض سے کچھ صحابہ نے اس طرح کیا تھا کہ ان کو اندر کی خبریں دے دی تھی کہ ان کی فیملی جو تھی وہ مکہ میں بھی تھی، اس وجہ سے کہ کہیں مشرکین ان کو نقصان نہ دیں، یا پھر اپنی دوستیاں نبھانے کی وجہ سے کہ ہمارے دوست ہیں وہ فلاں ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں لائے، لیکن ہمارے دوست تو ہیں وہ، تو آپ خود مسلمان ہو گئے ہو لیکن ان کی مدد کر رہے ہو، تو دین کے خلاف کسی بھی کوشش میں آپ کو تعاون نہیں کرنا،
عام معنوں میں دیکھیے کسی کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں، یعنی اوورآل آپ کو یہ ماننا کہ فلاں جو ہے وہ کسی اور سیکٹ کا ہے، کسی اور فرقے کا ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کے ساتھ اس کی ہیلپ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں، جیسے کہ ابھی ایک کیس ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس پہ بھی میرا یہ آنسر رہا کہ نیکی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے بھلائی کے کاموں میں تو آپ کو سب کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہو، کہاں یہ کہ مسلمانوں میں دوسرے سیکٹ کی بات ہو رہی ہے، اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے مطابق وہ مسلمان ہے یا نہیں، ہم کسی کو کافر کہنے والے کوئی نہیں ہوتے، اگر کوئی اللہ کا نام لینے والا ہے، رسول کا نام لینے والا ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ حلف الفضول میں بھی ہوا تھا، آپ اس میں شریک ہوئے تھے اسلام سے پہلے، اگر آپ ہسٹری میں پڑھتے ہیں تو اس وقت میں بھی آپ نے اس معاہدے میں حصہ لیا تھا، اور اسلام کے بعد بھی آپ نے اس قسم کے معاہدے میں شریک ہونا پسند فرمایا تھا کہ اگر ابھی بھی اس قسم کا کوئی معاہدہ ہوگا جس میں لوگوں کی بہتری کے لیے مظلوم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، لوگوں کو اویئر کیا جا رہا ہو، آپ اس میں شریک ہوں گے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کہہ رہا ہے کون نہیں کہہ رہا، اپنے عقیدے کی حفاظت کریے، لیکن دشمن کے مقابلے میں اکٹھا تو کھڑا ہونا ہے نا، مدد کرنی ہے، کیا یہ کہ ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں فلاں کی بات نہیں مانیں گے، اگر ہمارا عقیدہ اتنا ہی کمزور ہے تو پھر ہم یہ کام کریں ہی نہ کہ ہم کسی کے پاس بیٹھیں گے تو ہم اس سے متاثر ہو جائیں گے، پھر تو آپ چھوڑ ہی دیں یہ کام، لیکن اگر عقیدہ اسٹرانگ ہے الحمدللہ توحید پر ڈٹے ہوئے ہیں سنتوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر مدد کیجیے اوورآل، چاہے کوئی کسی بھی طریقے سے مدد کر رہا ہے دوسروں کی، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اسی کے آگے آتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئے اللہ پر اور نبی پر اپنے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، تو نہ وہ بناتے ان کو اولیاء، تو ان لوگوں کو وہ اولیاء نہیں بناتے، یعنی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا، اہل ایمان ہو یا یہود ہو یا کوئی بھی ہو کہ اللہ کے ماننے والے، تو ایسے لوگوں کو وہ کبھی بھی دوست نہیں بنائیں گے، ولیکن کثیر منہم فاسقون، فسق کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، ایسا فاسق لوگ ہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، تو یعنی کافروں سے ایسی دوستی کرنا کہ جو دین کے خلاف آپ کو لے جائے، ایمان کی منافی ہو، وہ منع ہے، کیونکہ اوپر کیا آیا ہے نا یؤمنون کا لفظ آیا ہے، تو اوپر اس یؤمنون کے اپوزٹ میں کیا لفظ آ رہا ہے فاسقون، تو یہاں پہ فسق جو ہے وہ بمائن کفر ہے، فسق جو ہے یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کہ آپ ملت سے ہی نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ملت سے ہی نکل گئے اپنی، یا پھر یہ ہے کہ آپ اطاعت کی حد سے نکل گئے، آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ اس سے نکل گئے ہیں، تو یہ چیز فسق میں چلی جائے گی، اس سچویشن میں آپ کو کسی کی بات نہیں ماننی ہے، ادروائز آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی اس طرح کے ادارے میں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں جہاں پہ اوورآل لوگوں کو بینیفٹ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے انجیل میں بھی، انجیل کے اندر جو باب متی ہے اس کی آیت نمبر 23 میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے بتایا، اے ریاکار فقیہ ہو، تم پر افسوس ہو، تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو، دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تم پودینہ سونف اور زیرہ پر تو زکوٰۃ دیتے ہو، یعنی اس میں سے خرچ کیا کرتے تھے، یعنی اس کو تو چھان چھان کے لیا کرتے تھے، اچھی طرح سے دیکھ کے صاف کیا کر کے کھایا کرتے تھے، ان کو چھان چھان کر رکھتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں کو، یعنی انصاف کی باتوں کو، رحم کی باتوں کو اور ایمان کی باتوں کو چھوڑ دیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں نا یہ حلال ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو کر لیں گے، لیکن بڑی بڑی باتوں پہ کہیں جا رہے ہیں تو ہم پوچھ لیں گے کہ یہاں پہ حلال کھانا ملتا ہے یا نہیں، لیکن بڑی بڑی چیزیں یعنی دوسروں کی زمینیں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، انصاف کی باتیں ان کو چھوڑ دیتے ہو، جیسے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اندھے راہ بتانے والو، مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو، اے ریاکار فقیہ ہو، تم ظاہر میں تو لوگوں کو راست بازی بتاتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو، یعنی آپ یہ دیکھیے ان کے ورڈ جو مینشن ہیں یہاں پہ باب میتھیوز میں کہ مذہبی طبقے کے یہ حالات تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ جبے پہنے رہتے ہیں، ایسے ایسے اٹائر اپناتے ہیں کہ لوگ ہم کو بہت دین والا سمجھتے ہیں، ظاہری دیندار حلیہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے جو ہماری محفلیں ہوتی ہیں، گیدرنگز ہوتی ہیں، وہاں سے بھی ہم کیا کرتے ہیں، اس میں بھی ہم لوگوں کے سامنے اپنا رعب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ظاہری نمائش کے کام ہوتے ہیں، جب کسی کے ساتھ انصاف کرنے کا معاملہ آتا ہے، کمزور پر رحم کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس کو کچل کر حق کی بات کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ ہم سب پھسل جاتے ہیں، اسپیشلی مذہبی طبقہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس وقت میں،
ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی اللہ کا بندہ ان کو ان کی غلطیوں کے بارے میں بتاتا تو وہ اس کے بھی دشمن ہو جاتے اور اس کو قتل تک کر ڈالتے تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ اللہ نے ان پر لعنت کری اور اس طرح کے ہارڈ ورڈز ان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ وجہ تھی ایکچولی، ورنہ ہم سوچیں نا کہ کس طرح سے کوئی نبی ایسے ہارڈ ورڈز کیوں کہہ رہا ہے، یا اگر ہم بھی کسی کے بارے میں ایسے بولیں تو یہ اس کے مستحق خود بنے تھے۔ آخری آیت میں آتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ البتہ تم ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ شدید سخت لوگوں میں سے عداوت میں ایمان والوں کی، کس کو؟ یہود کو، اور جنہوں نے شرک کیا، یعنی یہود اور مشرکین اہل ایمان کی عداوت میں ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ سخت ہیں۔ اور یہ ہم کتنی آسانی سے آج کل کے ٹائم میں دیکھ پا رہے ہیں، یہود اور مشرکین سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے اس وقت میں، ٹھیک ہے؟ تو عداوت کا اپوزٹ کیا ہے؟ ولایت، ٹھیک ہے؟ تو یہود مشرک اس وقت کے بھی اور بعد کے وقت میں بھی یہی رہے گا۔ آپ قیامت کی نشانیاں پڑھتے ہیں، اس میں بہت اچھے سے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ یہ چیز دیکھیے، افراد کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک انڈیویجول انسان کو نہیں سمجھیں گے ہم کہ ہاں وہ جو ہے کرسچن ہے تو وہ سوری جیو ہے اگر، یا پھر وہ نان مسلم ہے تو وہ ہمارا دشمن ہو گیا، نہیں، یہاں پہ بحیثیت ایک قوم کی بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایسے کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے والے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد جب آپ طائف گئے تھے تو واپس آئے تو مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کے آپ انڈر رہ کے اپنی حفاظت طلب کر سکتے ہوں۔ یعنی اگر کوئی کسی کو پناہ دے دیا کرتا تھا اس وقت میں تو دوسرے لوگ اس کو اٹیک نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب لوگوں کی نظر تھی، آپ کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کی کوشش تھی، تو اس وقت میں آپ کی حفاظت کرنے والے کون تھے؟ وہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت جو اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے پناہ دی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر حضرت سلمہ جب تنہا ہجرت کے لیے جا رہی تھی تو کعبہ کی کنجی بردار حضرت طلحہ ان کے ساتھ گئے، ان کا اونٹ پکڑ کے مدینہ پہنچایا اور اندر بھی نہیں گئے اور واپس لوٹائے، حالانکہ وہ اس ٹائم پہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ہر گروہ کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، خواہ وہ جنرل طور پر بدنام ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی کسی کو جنرلائز نہ کریں کہ پورا کا پورا گروہ ان کا ایسا ہے یا ان کا پورا خاندان ایسا ہے، ان کے سارے لوگ ایسے ہیں، نہیں۔ یہاں پہ من حیث الجماعت کہا جا رہا ہے، یعنی بحیثیت گروپ کہ زیادہ سخت ہیں مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین، پر اس میں انڈیویجول کسی ایک مشرک کو یا ایک یہود کو ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے۔ پھر دیکھیے اور بتایا آگے کہ البتہ تم ضرور پاؤ گے ان میں قریب تر محبت کے اعتبار سے ایمان والوں کے لیے، یعنی دیکھیے بغض کا اپوزٹ کیا ہو گیا یہاں پہ؟ مودت، خالص محبت، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، نصارہ اہل ایمان سے ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ قریب تر ہیں، اور یہ بھی بحیثیت قوم، یعنی ایز اے قوم، صرف ایک کوئی انڈیویجول ایسا نہیں ہوگا جو بہت محبت کرتا، ہو سکتا ہے کرسچنز میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہوں، تو بحیثیت قوم کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اور وجہ بتا دی کہ اس وجہ سے کہ ان میں سے عالم ہیں، راہب ہیں جو ان کے اندر ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے قسیسین کیا ہوتا ہے، عالم کے لیے استعمال ہوا ہے، لفظی معنی ہے کسی چیز کی تلاش کرنا، جستجو کرنا، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کے لیے آپ کو، آپ کے ذہن میں کوشچن ہے، آپ اس کوشچن کو آنسر نکالنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ ریسرچ کر رہے ہیں، آپ اس کی کھوج میں لگ گئے ہیں، تو وہاں سے اس کا میننگ آیا ہے، اس لیے عالم کو کا کہا جاتا ہے، قسیسین کا معنی عالم، کہ عالم بھی کیا کرتا ہے؟ جستجو میں لگا رہتا ہے، آنسرز ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے، اور خصوصاً رات کو تلاش کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی عالم جو صرف دن میں نہیں بلکہ رات میں بھی پڑھتا ہو، رات کے پچھلے حصے میں بھی پڑھائی کر رہا ہو، یعنی وہ اتنا سیریس ہو اپنے علم کو لے کر کہ وہ رات کے کسی حصے میں بھی پڑھتا ہو اور دن میں تو پڑھتا ہی ہو، ٹھیک ہے؟ وہاں سے یہ مانا ہوا قسیسین۔ پھر راہب کون ہوتے ہیں؟ راہبہ جیسے ہم جانتے ہیں ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ راہب جو گوشہ نشین ہوتے ہیں، عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے، جیسے عالم یہود میں بھی موجود تھے یہ اس طرح کے لوگ، تو اللہ کی خشیت رکھنے والے، علم رکھنے والے، ٹھیک ہے؟ یہود میں بھی تھے لیکن وہ راہب نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ لوگ گوشہ نشینی اختیار نہیں کرتے تھے۔ نصارہ میں نفرت کم ہے کیونکہ ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے علماء وہ زیادہ بہتر ہیں، اور عوام لیڈرز کی بات مانتی ہے، اگر علماء تنگ نظر ہوتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اس لیے جس کثرت سے نصارہ مسلمان ہوئے، کوئی اور آپ دیکھیں گے اتنی جلدی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اور ایک اور وجہ بتائی گئی تیسری کہ وہ تکبر نہیں کرتے، ان میں عاجزی اور تواضع ہے، تو اسی لیے یہاں سے ہم کو لیسن ملتا ہے کہ علم کے ساتھ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو تو ہمارے دل نرم ہو جائیں گے اور ہمارے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے، تو نرم دلی بھی اس طب آ جائے گی۔ تو پھر علم جو ہے عبادت کی نفی نہیں کرتا، یعنی علم سکھانے والے یہ کہیں کہ اب مجھے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اتنا علم ہو گیا، اب مجھے اتنی فلاح کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ علم اور عبادت ہمیں ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ ہمارے پاس علم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم علم حاصل کر رہے ہوں اور اس وقت میں اگر ہمیں نماز پڑھنی ہو 2 رکعت نفل نماز، اس سے بہتر یہ کہ آپ علم حاصل کریں، وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ اس طرح سے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی فائدہ کریں گے۔ وہ نافع علم جو دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے، وہ ان 2 رکعت نفلی نمازوں سے بہتر ہے کہ جس میں آپ دوسروں کو بھی بینیفٹ پہنچا رہے ہیں، جس کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں علم حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے کتابیں اٹھانی پڑتی ہیں، لکھنا پڑتا ہے، ڈکشنریز کنسلٹ کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے آپ کو اس کے ریسورسز دیکھنے ہوتے ہیں، اس کے ریفرنسز چیک کرنے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے عبادت جو ہے وہ علم کا حسن ہے، یعنی وہ عبادت اگر آپ علم کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اسی لیے فرض کے بعد، سنت کے بعد اگر آپ واقعی لگے ہوئے ہیں کسی چیز میں، تو اس وقت میں اگر آپ پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، ڈھونڈنے کا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ بہتر ہوگا کہ آپ اس وقت علم کو ٹائم دیں اور نفل نماز بعد کے لیے رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جو چیزیں ہم نے آج پڑھی ہیں، جس میں اسپیشلی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی نعوذ باللہ لعنت کے مستحق بھی بن سکتے ہیں۔ تو ان آیت کی تلاوت سن لیں ایک بار، پھر اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ منٹ۔ يا انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔